اچھا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. سمہاؤ ہم بہت زیادہ سفر بھی کر رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا سیلاب کیسے ہے. دوسری جانب دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو پچھلے دنوں فہرست آئی ہے, مطلب پچھلے دنوں کیا کل فہرست تھی کہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سب سے اوپر تھا لاہور, پھر اس کے بعد 2 گھنٹے کے اندر کراچی پر آگے, کراچی نے کرنے میں لاہور اور لاہور نیچے آ گیا. ہم سمجھتے تھے صرف کرکٹ میں ہی ہوتا ہے مقابلہ. نہیں, کرکٹ میں اور کھانوں میں بھی نہیں, آلودگی میں مقابلہ چل رہا ہے اور اب پھر کراچی صف اول پر آ گیا ہے. چلیں جی, تو اب ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. ڈاکٹر عامر عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں, جامعہ کراچی کے شعبہ انوائرمنٹل اسٹڈیز میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور ہمارے پروگرام میں اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں. بہت شکریہ جی. یہ تو ہم اچھا, آپ پتہ ہے کیا ہو یہ رہا ہے کہ گزشتہ تقریباً 1 سال سے ہم ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے ڈیٹیلز شیئر بھی کرتے ہیں. وہ اسموک سے سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس کے اندر ہم بتاتے بھی ہیں کہ 0 سے 50 تک ٹھیک ہے, 50 سے 100 تک تھوڑا سا مسئلہ, 100 سے 150 تھوڑا زیادہ مسئلہ سینسیٹیو گروپ سے لیے. لیکن اب یہ سلسلہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, 200 سے اوپر معاملہ پہنچ گیا ہے, تو گل ود گئی ہے. کریں کیا آپ اس پہ؟ کیسے یہ جو PM 2.5 پارٹیکلز ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں, یہ کس طرح سے؟ دیکھیے, کراچی, لاہور, یہ 2 ایسے پاکستان کے شہر ہیں جن میں واقعی میں پچھلے 10 سالوں میں رینکنگ کا مقابلہ چل رہا ہے. اور اگر نمبر آف ڈیتھس کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو 2020 میں ایک رپورٹ آئی تھی گلوبلی جس میں پاکستان دوسرے نمبر پر تھا, اور اس میں پاکستان دوسرے نمبر میں اس وجہ سے تھا کہ سب سے زیادہ اموات جو ہیں وہ ایئر پالوشن کی وجہ سے ہوئی تھی. جو ہمارے جو امپورٹنٹ کرائٹیریا ایئر پالوٹنٹس ہیں جس کی مانیٹرنگ ہماری ایئر میں ضروری ہے, اس میں کاربن مونو آکسائڈ, پرٹیکولیٹ میٹر, ناکس, ساکس, اس کے علاوہ گراؤنڈ لیول اوزون, لیڈ, یہ ساری چیزیں ہیں. یہ پرٹیکولیٹ میٹرز ہوتے کیا ہیں؟ پرٹیکولیٹ میٹر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گرد و غبار, مٹی کے ذرات, اور یہ اگر میں اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کروں جو کہ کورس پارٹیکل, فائن پارٹیکل اور الٹرا فائن پارٹیکلز کہا جاتا ہے, تو اس میں سب سے زیادہ جو خطرناک ہے وہ الٹرا فائن پارٹیکل ہے جس کا سائز ڈایامیٹر میں لیس دین 2.5 مائکرون ہوتا ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ کراچی میں یہ سچویشن اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن کا کام بہت ہو رہا ہے, بہت سارے پروجیکٹس آ رہے ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ہمارے یہاں پہ گرد و غبار میں یہ ہے کہ آپ 10 منٹ کہیں پہ واک کریں, آپ کے کپڑے اور آپ کی باڈی پر بہت سارا گرد و غبار آ جاتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت سانس کی بیماریاں, نزلہ زکام اور بخار بہت زیادہ کامن ہے, جو اس بات کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہمارے فضا میں پرٹیکولیٹ میٹر بھی بہت زیادہ ہے. اور اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پر ہے وہ کاربن مونو آکسائڈ ہے. اور کاربن مونو آکسائڈ کی اگر میں میجر سورس کی بات کروں خاص طور پہ کراچی میں, تو کاربن مونو آکسائڈ جو ہے اس کا میجر سورس ہے آٹو موبائلز, یہ جو گاڑیاں ہیں. اور صبح کے اوقات میں اگر ہم دیکھیں تو گاڑیوں کا ایک رش ہوتا ہے, ہر شخص آفس کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور اس میں ہم اگر مانیٹر کریں تو جو پیک آورز ہوتے ہیں وہ صبح کا ٹائم ہے اور شام کا ٹائم ہے. ہم نے دیکھا ہمارے مطلب ہمسایہ ملک نے اس کو کم کرنے کے لیے وہ کار پولنگ کا سسٹم شروع کر دیا کہ ایک دن آڈ نمبرز کی جو گاڑیاں ہیں وہ نکلیں گی اور جو ایون نمبر پلیٹس کی گاڑیاں وہ باہر نکلیں گی. سو ہم کیوں نہیں اس پہ کام کرتے, ہم کیوں مسلسل ایک طرف جائے جا رہے ہیں بلیک ہول کی طرف؟ دیکھیے, ہمارے یہاں پہ انوائرمنٹل پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے کوئی پلاننگ نظر نہیں آتی. جس کے جی میں آتا ہے وہ کچرے کو آگ لگا دیتا ہے, اس کی وجہ سے کاربن مونو آکسائڈ پروڈیوس ہو رہی ہے. ہر طرح کی گاڑیاں ہماری سڑکوں پہ نظر آتی ہیں. ہم ٹریفک کی قوانین کا بھی احترام نہیں کرتے. پیک آورز میں ہم نکلتے ہیں, گاڑیوں میں شدید ٹریفک جیم کی وجہ سے فیول کمبشن بڑھتا ہے, یہ تو پتہ چل گیا کہ وجوہات ہیں. اچھا چلیں, یہ جو 2.5 مائکرون سے زیادہ ہیں PM جو پرٹیکولر میٹرز وہ آپ کہہ رہے ہیں, وہ تو چلو ماسک پہن لیا ہم نے تو کسی حد تک بچت ہو جائے گی. کہ کاربن مونو آکسائڈ سے کیسے بچیں؟ دیکھیے, کاربن مونو آکسائڈ تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کے لیے ہمیں سگریٹ اسموکنگ کو ترک کرنا ہوگا. اور سب سے زیادہ جو میجر سورس ہے وہ آٹو موبائلز. تو ہمیں جو فیول ہم یوز کر رہے ہیں اپنی گاڑیوں میں اس کو امپروو کرنا ہوگا, پراپرلی ٹیوننگ ہمیں کروانی ہوگی اپنی گاڑیوں کے لیے, کیونکہ یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ ہماری باڈی میں جو بلڈ ہوتا ہے اس کے اندر ہیموگلوبن کو ملنے, جو ہیموگلوبن اور آکسیجن کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کو بریک کرتا ہے. خود جا کر آکسیجن کی جگہ پر ہیموگلوبن میں اٹیچ ہوتا ہے, اور بڑی تیزی سے اٹیچ ہوتا ہے. یہ 230 ٹائمز زیادہ آکسیجن کے مقابلے میں ہیموگلوبن کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بہت ساری کارڈیو واسکولر, اور اس کو زیادہ انہیل کرنے کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. اور یہ جو ہم نے سفوکیشن اور کراس وینٹیلیشن کی جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں, مری کا ایک واقعہ ہمارے سامنے ہے, وہ ساری چیزیں کاربن مونو آکسائڈ کی طرف ہے. لیکن کراچی کا جو مسئلہ ہے وہ پرٹیکولیٹ میٹر, کاربن مونو آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ بھی ہے, کیونکہ کراچی ایک انڈسٹریلائز سٹی ہے. جی بالکل.